ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والملک والفرشتے علی ارجائها، اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل عرش ربک، اور اٹھایا ہوگا آپ کے رب کے عرش کو۔ اب یہ عرش وہی آسمانوں سے اوپر جس پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، کیسے ہیں اس حالت اور کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا فوقہم، اپنے اوپر، یوم ازن، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتوں نے۔ اب اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اس دن پھر 4 مزید ہو جائیں گے۔ یوم ازن، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں مخفی ہوگا تم سے کوئی تمہارا مخفی راز۔ دنیا میں تو کئی راز مخفی ہیں نا، ہم نے موبائلوں پہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں، لاک لگائے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ پتہ نہیں مخفی ہے، لیکن وہاں پہ یاد رکھیں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ یہاں پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی میڈیا پہ نا، کہ وہ کہہ رہے تھے واٹس ایپ والے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم تمہارا راز نہیں رکھیں گے، ہم تمہاری جو چیٹ ہے یا جو چیزیں ہم آگے دے دیں گے۔ تو بڑے لوگوں کو وہ ہوا کہ ہماری تو باتیں کہیں لیک نہ ہو جائیں، جبکہ وہ اپنے بزنس کے لیے کر رہے تھے، ایڈ چلانے کے لیے کوئی ان کی جو ہے نا وہ طریقہ کار تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے۔ تو کتنا لوگوں کو ڈر لگا کہ کہیں ہماری واٹس ایپ پہ چیٹ، ایک دوسرے کو شیئر کی ہوئی ویڈیوز لوگوں کو سامنے نہ آ جائیں۔ لیکن اس دن سے نہیں ڈرتے جس دن سارے راز، ساری مخفی باتیں سب کے سامنے ہوں گی، اللہ کے سامنے عدالت میں پیشی ہوگی، اور زندگی کا سارا ریکارڈ آنکھوں کے سامنے ہوگا، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ بندہ پھر انکار بھی نہیں کر سکے گا، جو انکار کرے گا سامنے اس کی ویڈیو چلا دی جائے گی، دیکھیے کون ہے۔ فاما، پھر اس دن پھر فیصلہ ہو جائے گا، فاما من اوتی، پس رہا وہ بندہ جس کو دیا جائے گا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ کہے گا، ہاؤ لو اقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت، بے شک میں نے یقین کیا تھا، یہاں ظن جو ہے یقین کے معنی میں، یقین کیا تھا، انی ملاقن حسابیہ، کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دنیا میں اس کی کیفیت کیا ہے ہم بھی دیکھ لیں۔ دنیا میں اس کی کیفیت کیا تھی کہ اسے یقین تھا ایک دن میں نے مرنا ہے اور حساب دینا ہے میں نے۔ جس نے اس یقین پر زندگی گزاری، اسی یقین کا معنی ایمان ہے، اس یقین پر زندگی گزاری کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، اور اس حساب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا رہا، اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ راضی کر دینے والے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، کہ اس جنت کے خوشے جو ہے وہ لٹک رہے ہوں گے۔ کلو، اسے کہا جائے گا کھاؤ، وشربو، پیو، ہنین، خوشی سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ پیو، مزے کرو، بما اسلفتم، اس بسبب اس کے جو تم نے نیکیاں کی تھیں، فی الایام الخالیہ، دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں۔ واما، اور رہا وہ بندہ، من اوتیا کتابہ بشمالی، جس کو اس کا نامہ اعمال ملے گا اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اب جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی دنیا میں کیفیت کیا تھی؟ فیقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ مجھے لم اوتا کتابیہ، مجھے دیا ہی نہ جاتا میرا نامہ اعمال، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے میرا حساب۔ مجھے دنیا میں کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے حساب، یعنی غفلت میں زندگی گزاری، جس طرح کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا، آگے آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لم ادری ما حسابیہ، مجھے اس کی خبر ہی نہ تھی کہ ما حسابیہ، کہ میرا کیا حساب ہے، میرا حساب ہونے، یا لیتا، کاش کہ ہوتی، کانت القاضیہ، موت ہی فیصلہ کر دینے والی، جس طرح مرا تھا دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا مجھے۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں مجھے کام آیا میرا مال، آج جس مال کی خاطر زندگی ساری برباد کر دی، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی، ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرا مال کام نہ آیا، حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت، میرا عہدہ، اقتدار، کوئی اعتبار نہیں اقتدار کا بھی، دولت کا بھی۔ اس وقت چیخے گا اور چلائے گا، کہے گا میرا پیسہ، یہ ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال، درہم و دینار کچھ کام نہیں آئیں گے، اور پھر عہدے، صدارتیں، وزارتیں، چودراہٹیں کچھ کام نہیں آئیں گی، سب جو ہے دھری کی دھری۔ یہ دنیا میں ہے، دنیا میں بھی کوئی پتہ نہیں کب کام آئے نہ آئے، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف عمل صالح کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، عقیدہ کام آئے گا۔ خضوع، اور یہ چیخ چلا رہا ہوگا، اور کیا ادھر سے آواز آئے گی، خضوع، پکڑو اس کو، فغلو، اور توق پہنا دو جہنم کے، یہ بڑا زور زور سے بول رہا ہے، پکڑو اس کو اور جہنم کے توق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر جکڑ دو اس کو، فی سلسلۃ، زنجیروں میں، ذرعھا، کہ جن کی لمبائی 70 ذراع، 70 گز لمبی زنجیریں، فاسلکوہ، ان میں پرو دو۔ اپنے یہ سجی بندی ہوئی دیکھی ہے، یہ تکا بوٹی بناتے ہیں، باربیکیو،
کس طرح ان کو بھونا جاتا ہے، نیچے انگارے ہوتے ہیں اور سیخ کے اندر ڈال کے پوری مرغی کو اوپر بنا، یہی ہے کہ 70 غز لمبے زنجیریں، فصل کو ان میں پرو دو، زنجیر ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ کتنی شدید ہوگی، کتنی وہاں کتنے قسم کے عذاب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ کبھی ان کو سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا کہ ان کو گھسیٹا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں، کبھی جو ہے سورہقہ صعودا، کبھی جہنم کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، پہاڑوں سے پھر گرا دیا جائے گا، گہری کھائیوں میں گر رہا ہوگا، لیکن اتنے بڑے عذابوں کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے مرے گا نہیں۔ انہو کانا، اب اس پر فرد جرم کیا عائد کی جائے گی؟ انہو کانا لا یؤمن، پھر بے شک یہ تھا لا یؤمن، نہیں ایمان لاتا تھا، باللہ العظیم، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کو اپنی عزت کا بڑا خیال تھا، اپنے خاندان کی عزت کا بڑا خیال تھا، اپنے باپ کی چودراہٹوں کا بڑا خیال تھا، اپنی عزت کا خیال تھا، اللہ کی عزت کا خیال نہیں تھا، اللہ کی عظمت پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کی توحید کا اس کو پاس نہیں تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا، پس نہیں ہوگا اس کے لیے آج کے دن هَاهُنَا یہاں پر، حمیم کوئی دوست، ولا طعام، اور اپنا کھانا ہوگا، الا من غسلین، مگر زخموں کی پیپ، لا یأکلہ، نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون، مگر گناہگار لوگ۔ فلا اقسم، پس نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بما تبصرون، اس کی ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما، اور ان کی بھی لا تبصرون جو تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ معزز رسول کا پیغام ہے، وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے ہو تم ایمان لانے والے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو تم نصیحت حاصل کرنے والے۔ تنزیل، یہ نازل شدہ ہے، پورے کا پورا نازل کیا ہوا ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول، اور اگر یہ پیغمبر بنا لیتے علینا ہم پر، بعض الاقاویل، بعض باتیں کہ تم کہتے ہو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے، اگر یہ قرآن میں سے بعض چیزیں اپنی طرف بنا لیتے تو ہم کیا کرتے؟ لأخذنا، ہم پکڑ لیتے، منہ اس کو، بالیمین، اس کے دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا، پھر ہم کاٹ دیتے، منہ اس سے، الوتین، منہ الوتین، اس کی شاہ رگ، ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے اگر اپنی طرف سے قرآن بناتے۔ فما منکم، پس نہ ہوتا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک، عنہ، اس سے، حاجزین، روکنے والا، تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہ ہوتا۔ وَإِنَّ، اور بے شک یہ قرآن، لتذکرہ، یہ نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، بے شک تم میں جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، اور بے شک یہ جھٹلانا جو ہے یہ حسرت ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لحق الیقین، حق ہے یقینی طور پر۔ فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، یہ کہتے رہا کریں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔